اس طرح اس کائنات کے اندر جو حالات ہے یا آئیں گے وہ حالات بھی اللہ کے مخلوق ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں تو اللہ نے بنایا ہے، حکومتوں کو، پہاڑوں کو، زمین آسمان کو، فرشتوں کو، جناتوں کو، چیزوں کو۔ اب حالات ٹھیک ہو، حالات خراب ہو، حالات کا بننا بگڑنا، یہ ہمارے جوڑ توڑ کے ساتھ ہے، ہمارے زیادہ و کم ہونے کے ساتھ ہے، بالکل دھوکہ ہے۔ حالات اللہ کے مستقل مخلوق ہیں۔ ہم سب بنے ہوئے ہیں، ہم سب مخلوق ہیں۔ کوئی مخلوق کسی وقت خالق نہیں بن سکتا ہے، ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ چیزوں کی بھی خالق ہے، حالات کی بھی خالق ہے۔ اور پھر اللہ جل جلالہ کے ہاں چیزوں کی بھی خزانے، حالات کی بھی خزانے اور خزانوں کے خزانے۔ اور اللہ نے جو کچھ اپنی قدرت سے بنایا اور پیدا کیا ہے، اللہ ان سب کو بدل بھی سکتے ہیں، سب کے شکلوں کو بدل لے، زمین کو دل کا بنا دے، تنکیوں کو آسمان بنا دے، ہاتھی کو چونٹی بنا دے۔ اب اس پر بھی اللہ قادر ہے کہ ان سب شکلوں کو باقی رکھ کر خاصیتوں کو بدل لے، آگ کو باغ بنا دے اور باغ کو آگ بنا دے۔ اس طرح جتنے بنی ہوئی شکلیں ہیں، حکومت کی شکلیں ہیں، مال کی ہے، بجلی کی ہے، گیس کی ہے، انسانوں کی ہے، سب شکلوں پر اللہ کا قبضہ ہے، وہی تصرف فرماتے جس طرح چاہے کر سکتے۔ اور پھر پرورش کا نظام بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان تمام مخلوقات کے اندر یہ حاجتیں کس نے پیدا کی ہے، اور ان حاجتوں کا پورا ہونا صرف اللہ کے ہاتھ میں، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پرورش کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ارادہ فرما دے، ان تمام شکلوں کے بغیر، ان تمام اسباب کے بغیر جنگل بیابان میں اپنی قدرت سے پال کر کے دکھا دے، اور دکھایا ہے، اور بھی دکھا رہے، دکھاتے رہیں گے، قیامت تک دروازہ بند نہیں ہے۔ اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو ملک و مال کے تمام نقشوں کے اندر، تمام اسباب کے اندر، ساری شکلوں کے اندر اللہ زندگی بگاڑ دے، قارون کو اپنے خزانوں میں دنسا دے، نمرود فرعون کو اپنی حکومتوں میں غرق کر دے، شداد کو اپنے جائیدادوں میں تباہ کر دے۔ حالات کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حالات اللہ کے قبضے میں، پرورش اللہ کے قبضے میں۔ اور جس طرح باقی مخلوق اللہ کے محتاج ہے، تو ہم انسان جو اپنے آپ کو اس زمین کے وارث سمجھتے ہیں، کب ہم نے قبضہ کیا ہے، تو ہمارے بارے میں بھی ارشاد خداوندی ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انسانوں تم بھی فقیر ہو۔ کرسی پر بیٹھ کر دماغ خراب نہ ہو جائے، تم فقیر ہو، محتاج ہو، پیدا ہونے میں بھی، باقی رہنے میں بھی، استعمال ہونے میں بھی۔ واللہ هو الغنی الحمید، ایک اللہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ صفات کے مالک۔ تو جب اپنا حال معلوم ہو گیا کہ ہم تو محتاج ہی محتاج ہیں، ہم تو فقیر ہے فقیر، ہم مسکین ہے مسکین ہے، تو زندگی کیسے گزارو گے، مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ تو سارے مسئلوں کا ایک ہی حل ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کو خوش کر لے، اللہ کو راضی کر لے، اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اللہ کے بندہ بن کے چلے، کسی اور کے چاکر غلام نہ بنے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کے ذات و صفات پر یقین دل میں آ جائے، اللہ کی محبت دلوں میں آ کر تمام محبتوں پہ غالب ہو جائے، اور ہم اللہ کے خزانوں سے، اللہ کی قدرت سے براہ راست پیدا حاصل کرنے والے بن جائیں۔ براہ راست کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے مخلوق سے پیدا حاصل کرنا، ایک ہے قدرت سے براہ راست استفادہ، اور دونوں راستوں میں، دونوں جگہ دینے والی ذات اللہ کی، کوئی اور نہیں ہے، لیکن راستے دو ہیں۔ یہ لینے والوں کے اعتبار سے دو راستے ہیں۔ مخلوق سے پیدا حاصل کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہے جس وقت دنیا میں رواج میں کہ انسان دنیا میں آ کر اپنے خالق اور مالک سے غافل ہو جائے، کس نے بنایا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، کون پال رہے ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، سب کچھ کس کے قبضے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اپنے خالق اور مالک سے غافل ہو جائے، اور پھر اللہ کا میں بندہ ہوں تو میرے بارے میں کیا حکم ہے کوئی پتہ نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، بس جو جی میں آ جائے۔ تو اس طرح چلنے والوں کو، اس بنیاد پر زندگی گزارنے والوں کو، اس بنیاد پر کارخانے حکومتیں چلانے والوں کو، زمینوں پہ محنت کرنے والوں کو، جو بھی ہے،
اللہ دے دیتے ہیں لیکن راضی ہو کر نہیں دیتے. اس محنت پہ اللہ ناراض ہے، ناخوش ہے. حکومت بھی دے دیتے ہیں، مال بھی، دولت بھی، چیزیں بھی، جوانی بھی، پارٹی بھی، منصب بھی، لیکن اللہ ہی دے رہے ہیں اور ناراض ہو کے دے رہے ہیں، ناخوش ہو کے دے رہے ہیں. تو کوئی بیوقوف آدمی ہو تو کہے کہ چلو راضی دے ہو، ناراض ہو کے دے دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو جب وہ ناراض ہے تو زندگی تو یہ شکل اور یہ چیزیں تو زندگی نہیں بنا سکتی، زندگی تو اللہ ہی بناتے ہیں. جب وہ ناراض ہے، وہ غصے ہو کے دے رہے ہیں، تو یہ سب کچھ کس لیے دے رہے ہیں؟ یہ عذاب دینے کے لیے، یہ پریشان کرنے کے لیے، یہ ذلیل کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے. لیکن ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے. ہم تو جب راضی ہوتے تو کچھ ایک کھجور دے دیتے کہ چلو میرے پاس 2 کھجور، ایک آپ لے لو، خوش ہو گئے، ایک گلاس آپ بھی پی لو. لیکن جب ہم ناراض ہو کر غصے ہو جاتے ہیں، کیا خیال ہے پھر کچھ دیتے ہیں؟ دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جو کھجور دی تھے عصر کے بعد اگر ہو سکے اس کو بھی چھین لے اس سے. اپنا مزاج تو یہ ہے. اور یہاں یہ کہ خالق کائنات سب کچھ دے رہے، ناراض ہو کے دے رہے، غصے ہو کے دے رہے. اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے کہ ہمارے سمجھ میں تو نہیں آ رہی، تو سمجھانے کے لیے بتاتے کہ اس کا مثال یوں سمجھو، کسی گھر میں چوہے زیادہ ہو جائے. کیا زیادہ ہو جائے؟ اور گھر والے غصے ہو کر بازار جا کر بڑے بڑے چوہی دان خرید کر کے لے آئے. چوہوں کو پکڑنے کے جو پنجرے ہوتے ہیں وہ لا کر کے اور اس چوہی دانوں کے اندر پراٹھا، گوشت، کوئی کھجور وغیرہ رکھ دیں. تو یہ بڑے بڑے چوہی دان، یہ لمبا چوڑا دسترخوان، اس کے اوپر جو کچھ ہے افطاری کے لیے ہے یا خوش کرنے کے لیے یا چوہوں کو پنسا کر مارنے کے لیے؟ کسی کو معلوم ہے بھائی؟ سب کو پتا ہے کہ یہ افطاری کے لیے نہیں ہے، یہ ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کو عزت دینے کے لیے نہیں ہے. یہ چوہی دان اور اندر کے دسترخوان، اس کے اوپر جو کچھ پڑا ہوا ہے چوہوں کو پنسانے کے لیے کہ چوہے آ کر پھنس جائیں یہاں پہ، اور پنسا کر اس کو پھر مار مار کے ختم کر دیں. اس کا نام ہے قرآن کی اصطلاح میں فتح ابواب. ارشاد خداوندی ہے قرآن پاک میں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. جب وہ بھول گئے انسان ان نصیحتوں کو جو کی جاتی تھی انبیاء کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، قرآن حدیث کی باتوں کو بھول گئے تھے کہ چھوڑ دو ان باتوں کو، اپنی مرضی کرو. اور جب یہ لگ گئے دنیا میں تو اللہ فرما رہے کہ ہم نے ناراض ہو کر، غصے ہو کر ان پر دروازے کھول دی. دروازہ یا دروازے؟ دروازے کھول دی. کس چیز کے؟ ہر چیز کے دروازے، ایک دروازہ نہیں. اور دروازے کھول کے سب کچھ دے دیا اور پھر چھوڑ دیا کہ کرنے دو جو کچھ کرنا ہے ان کو. حتی اذا فرحوا، اتنی مہلت دی کہ جب یہ اترانے لگ گئے، تکبر کرنے لگ گئے، فرعون بن گئے، اخذناہم بغتتاً، یک دم ہم نے پکڑ لیا. فارسی کا مقولہ ہے چوب خدا صدا ندارد، چو زند دوا ندارد. یک دم پکڑتے اللہ پاک. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پکڑنے والے حیران ہو گئے کہ بلا کہاں سے آئی ہے. اس کا نام ہے مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا. یہ وہ راستے جس وقت دنیا میں چالو، جس پر لوگ مر رہے ہیں، سارے صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں. چلنے کے اعتبار سے بہت آسان ہے، باہر غلط مشاہدہ ہے، مخلوق کو ساتھ لے لو، مزے کرو گے، مخلوق پر قبضہ کر لو، سب کچھ ہو جائے گا. یہ غلط مشاہدہ ہے. مخلوق کے ہاتھ میں نہیں، یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور اللہ کا فیصلہ چیزوں پر نہیں ہوتے، اندر کی صفات پہ ہے، اعمال پہ ہے. تو باہر غلط مشاہدہ ہے، اندر چھپا ہوا دشمن پیچھے سے دھکا دے رہے کہ چلو اس راستے پر. چلنے میں تو بڑا مزہ ہے، مزیدار ہے، آسان ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے انتہائی خطرناک ہے. انبیاء علیہ السلام بتانے کے لیے آئے تھے کہ وہ بولے خمقل انسان، اس راستے پر مت چلو، تباہی کا راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے. قرآن پاک نے ان راستے والوں کے قصے ہمیں سنائے ہیں کہ دیکھو شروع میں خوش ہو رہے تھے، آخر میں کیا ہوا ان کے ساتھ. اور قدرت سے براہ راست استفادہ کیا ہے. قدرت سے براہ راست استفادہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کو پہچانے. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ خالق اور مالک کا پہچان زبان سے نہیں ہوتا ہے کہ چند جملے یاد ہو گئے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، تقریر شروع کر دیا اور دو کا لگ گیا کہ میں عارف باللہ بن گیا. کیا بن گیا؟
खालिक और मालिक का पहचान जुबान से नहीं होता है, जुबान के अंदर इस्तेदाद नहीं है। खालिक और मालिक जो है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसका पहचान जो होता है, ये इस्तेदाद इंसानी दिल के अंदर मौजूद है। अगर दिल नूर हिदायत से भर जाए तो फिर इंसान दिल की रोशनी में बसीरत से अपने खालिक और मालिक को पहचानते कि अल्लाह कौन है। उससे पहले लफ्ज़ होता है, उस पर कोई असर नहीं होता। तो अपने खालिक और मालिक को पहचान ले और फिर अल्लाह को महबूद और मकसूद बनाकर और फिर अपनी मर्जी छोड़ दे, लोगों की गुलामी छोड़ दे। हर हाल में देखे कि अल्लाह का हुक्म क्या है। हुक्म है कि बैठ जाओ तो बैठ जाए, कि उड़ जाओ तो उड़ जाओ, नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ो, कि निकलो मस्जिद तो निकल जाओ मस्जिद से। इसी का नाम, यही दीन है, यही बंदगी, कि अपनी मर्जी छोड़ दो। तो इस तरह चलने वालों को इनके मेहनतों के बाद जो कुछ मिल रहे हैं वो अल्लाह ही दे रहे हैं, लेकिन इस तरह चलने वालों को अल्लाह राजी होकर दे रहे हैं, खुश होकर दे रहे हैं। वो जो कुछ दे रहे हैं वो इनको खुश करने के लिए, इज्जत देने के लिए, कामयाबी देने के लिए, इनकी जिंदगी बनाने के लिए दे रहे हैं। इसका नाम है कुदरत से बराह रास्त इस्तिफादा। तो अल्लाह के साथ ताल्लुक पैदा हो जाए, कुदरत से बराह रास्त इस्तिफादा हो, इसके लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से तरीके लेकर के आए, अहकामात लेकर के आए। क्या तरीके लेकर के आए? इस इंसानी मशीन को इस्तेमाल करने के तरीके। इंसानी जिस्म जो है ये आमाल की मशीन है। किस चीज़ की मशीन है? और बाकी मशीनें वो चीज़ों की मशीन है। वो चीज़ों के नाम आपको खूब याद है कि फलां जगह इसके कारखाना, वहाँ इसके कारखाने, वहाँ इसका मशीन है, वहाँ इसका मशीन है। आमाल का मशीन एक इंसान है। अब इस मशीन को किस मुल्क ने बनाया है? किसी मुल्क का बना हुआ नहीं है। इस मशीन को एक अल्लाह ने बनाया और 3 तारीखों के अंदर बनाया है, फी ज़ुलुमातिन सलास। और बना करके अल्लाह ने ये मशीन हर इंसान को बगैर पैसों के मुफ्त दे दिया है। बादशाह सलामत को भी, चौकीदार को भी। कोई दुनिया का इंसान इसको पैसों से खरीद नहीं सकता। और फिर ये मशीन दे करके इस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया कि जाओ बताओ इंसानों को कि सबसे कीमती मशीन कैसे इस्तेमाल करोगे, ये किस लिए है। आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना के भेजा है और आके सबको बताया कि देखो इंसानों, इस मशीन को कैसे इस्तेमाल करोगे, कुरान में मौजूद है अहकामात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अहकामात को पूरा करने का तरीका अमली बता दिया है। तो वो इस तरह बनने के लिए वो तरीके जो अल्लाह के नबी लेकर के आए, जब वो तरीके जिंदगियों में आ जाएंगे, जिंदगी से मुराद सिर्फ कापी में लिखना, याद करना, प्लास्टिक में बंद करना नहीं। आजकल जोर इसी पर हो रहा है। सबसे बड़ा धोखा यही होता है। जिंदगी में आने से मुराद ये है कि एक इंसान मेहनत करके अपने दिल का इस्तेमाल भी ठीक कर ले, बाकी आज़ाद जवारे को भी सही इस्तेमाल कर ले, अपनी मर्जी छोड़ दे, गैरों को अंदर से निकाल ले। इसका माना ये है कि वो तरीके से इंसान की जिंदगी में आ गए। उन तरीकों के मजमूई का नाम दीन है। कि दीन किसी चिल्ले का नाम नहीं है, किसी बयान का नाम नहीं है, किसी वजीफे का नाम नहीं है, कोई कमीज पगड़ी नहीं कि उसी का नाम दीन है। वो तो दीन के अज्जा बन सकते हैं। दीन तो उन तरीकों का नाम है जो तरीके से इंसान की जिस्म को इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह के नबी लेके आए, अंदर भी और बाहर भी। जब वो तरीके जिंदगियों में आएंगे तो अल्लाह जल्ल जलालुहु फिर खुश होकर कामयाबी देंगे। क्या देंगे भाई? क्या देंगे? कजूर देंगे या कामयाबी देंगे? मुश्किल ये होता है कि हम कजूर को समझते, कामयाबी को नहीं समझते। किसी को कि इंशाल्लाह इस तरह सही चलोगे ना, 2 कार्टून खजूर दे देंगे आपको, अजवा खजूर, बड़े खुश होते। क्या होते हैं? और मेहनत करके ठीक हो जाओ तो अल्लाह आपको दोनों जहान की कामयाबी देगी कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। वो जानते नहीं बेचारे। वो आपने सुना होगा, एक भाई से किसी ने पूछा कि कामयाबी क्या है, उसने कहा इस लफ्ज़ को हमने पहले कभी सुना भी नहीं था। जब से तबलीग में आना जाना शुरू हुए तो बहुत सुनने में आते हैं। रोज़ाना मिंबर से बात सुनते कि सारी कामयाबी अल्लाह के हाथ में, मखलूक के हाथ में कोई कामयाबी नहीं है। और अल्लाह ने दोनों जहान की कामयाबी ईमान और अमाल में रखी, मुल्क माल की चीतड़ों में कोई कामयाबी नहीं है। सुन सुन कर हमें भी याद हो गया। क्या हो गया? और जब मैदान खाली हो, कोई ना हो, तो फिर हम खड़े होकर बयान करते हैं। तो हम भी बोलते वही जो हमने याद करिए बगैर समझे। अब आगे कामयाबी क्या चीज़ है तो बुजुर्गों को पता होगा। किसको पता होगा?
کوئی چیز ہوگی تو جس کو پتہ نہیں کہ کامیابی کیا چیز ہے، چاہے 1,00,000 دفعہ بھی کہ اس پہ کیا اثر پڑے گا اس کو. کامیابی کامیابی کہہ رہے ہیں، ہر ایک اپنے کوپڑی جو سمجھ میں آ رہے کہتے میرے خیال میں تو یہ ہے. کیا ہے تو یہ جو ہم کامیابی کامیابی بول رہے ہیں سن رہے ہیں، یہ عربی کے ایک لفظ کا ترجمہ ہے. وہ لفظ ہے فلاح. کیا نا؟ فلاح. روزانہ سنتے ہیں نا حی علی الصلاح، آگے کیا ہے؟ حی علی الفلاح. اور اسی کے اللہ کی نبی دعوت دے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. وہ جاننے والے سمجھتے کہ تفلحوا کیا ہوتا ہے. ہم کہتے کوئی چیز ہوگی، بزرگوں کو پتا ہوگا کیا ہوگا. پیسے تو ہے نہیں، کوئی کوٹھی تو ہے نہیں، دکانیں تو ہیں. کیا شے دکانیں کوٹھی اس کے سامنے. عربی زبان میں لفظ فلاح سے زیادہ کوئی، اس سے زیادہ کوئی جامع لفظ اور کوئی نہیں ہے. جس طرح ہمارے ہاں اپنے زبانوں میں سب سے زیادہ جامع لفظ کیا ہے کہ ماں جب خوش ہو کر بیٹے کو، بچے کو دعا دے رہے کہ میرے بچے کو اللہ بادشاہ بنا دے. کیا بنا دے بھائی؟ بادشاہ سے زیادہ کوئی جامع لفظ ہے پاکستان میں، اس دنیا میں؟ چوکیدار سے زیادہ بڑا لفظ ہے، تھانے دار سے بڑا لفظ ہے، وزیر سے بڑا لفظ ہے. کہ کیا شے وزیر ہے؟ بادشاہ. کیا ہے؟ اس طرح عربی میں لفظ فلاح سے کوئی جامع لفظ نہیں ہے، سب کچھ آ گیا. فلاح کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مفہوم جو ہے انسان جو چاہتے ہیں وہ سب کچھ ہو جائے، اور جو نہیں چاہتے، جس سے ڈرتے، ان سب سے بچ جائے. اس کا معنی ہے افلاح. اس کو کامیابی کہتے ہیں. تو بتا دو بادشاہت بڑی چیز ہے یا کامیابی بڑی چیز ہے؟ بولو بھائی. ہے دنیا میں بادشاہ کے جو چاہتے وہ ہو جائے، بیچارے رو رہے ہیں. اب پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا. لیکن فلاح جس کو مل جائے وہ تو جو چاہے وہی ہوگا، اور جو نہیں چاہتے ان سب سے بچ جائے گا. اس لیے علماء فرماتے کہ فلاح کا جو کامل ظہور ہے وہ تو جنت میں ہے. کہاں ہے؟ وہاں تو سر کے آنکھوں سے سب کچھ نظر آ جائے گا. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بھئی یہ فلاح تو انشاءاللہ مرنے کے بعد 80 سال کے بعد ملے گی، اور دنیا کی فلاح وہ پیسوں سے ملے گی، لوگوں کی چاکری سے ملے گی. نہیں، کامل طور پر تو وہاں ملے گی، اور دنیا میں جتنا ہو سکتا ہے وہ سب برکت ہے. کیا ہے؟ جس کو جنتی زندگی کہتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ 2 باتیں ہیں بس. اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کے ساتھ جی لگ جائے، ہم قدرت سے براہ راست پیدا حاصل کرنے والے بن جائیں. اس کے لیے ہمت کر کے، محنت کر کے دین اپنی زندگیوں میں لے آئے، اپنی مرضی چھوڑ دیں. اللہ کامیابی دے کر دکھا دیں گے. کون تیار ہے اس کے لیے؟ کیا اچھا ہوتا اگر ہاتھ اٹھانے پر ہوتا تو میں دونوں ہاتھ اٹھا دے دیتا کہ ہاتھ اٹھا دیو، بن گیا. وہ اٹھا رہے بیچارے بغیر سمجھے اٹھا رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہاتھ اٹھانے سے نہیں ہوتا ہے. کوئی کجور تو ہے نا کہ میں تقسیم کر رہا ہوں کہ ہاتھ اٹھاؤ میں دونوں دے رہا ہوں، لے لو. جو اس طرح بننا چاہتے، جس کو بات سمجھ میں آ گئی، اس طرح بننے کے لیے محنت ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایک آدمی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ چھوڑ دو، یہ کیا ہوتا ہے، ہمارے جنت میں بڑے محلات ہیں. اس نے کہا پھر جانا کیوں نہیں؟ کہ بے راستے میں موت ہے. کہ وہ گھبرا گئے کہ نہیں موت تو نہیں، ڈرتے ہم اس سے. کیا نہیں؟ تو موت کے بغیر جاؤ گے جنت میں؟ بولو بھائی. اس طرح ہم محنت سے ڈرتے ہیں، پیسوں کے محنت سے نہیں ڈرتے ہیں، کارخانوں کے محنت سے نہیں ڈرتے ہیں، زمین و جائیداد کارخانوں کی محنتوں سے نہیں، اس میں جی لگا ہوا ہے. لیکن انسان بن جائے، بندہ بن جائے، اس کے لیے ایک محنت ہے کہ بھئی ہم فارغ نہیں، چلہ لگا کے جائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ایک محنت ہے. اور وہ محنت اس وقت رواج میں نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ یہ محنت ہے. یہ تو سب کو بلایا گیا ہے اس محنت کو سیکھنے کے لیے. کس کے لیے بھائی؟ اس کے لیے. تو جو محنت سیکھا نہیں تو محنت ہے. کسی کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، اس کا وضو ہے. تو اللہ کے بندے پہلے طریقہ سیکھے گا، اس طریقے پر پھر وضو کرے گا تو وہ وضو بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ لیکن لوگ بڑے متاثر ہیں، ہم بھی بڑے متاثر ہیں کہ ماشاءاللہ انقلاب آ گیا ہے. حضرت فرماتے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہے دنیا میں، یہ تو محنت شروع ہونے سے پہلے کی برکتیں ہیں. ابھی محنت کہاں شروع ہے؟ حقیقی محنت یہ تو اس سے پہلے کی برکتیں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا، لیکن حقیقی برکتیں، اصل برکتیں 40 سال کے بعد آئی ہیں. ابھی تو ہم حضرت فرماتے محنت کرنے والے تیار کر رہے ہیں کہ اس محنت کو سیکھ کر
اور صحیح کرنے والے بن جائے تاکہ وہ فیصلہ ہو جائے اللہ کی طرف سے۔ اب اس محنت کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ تو رمضان شریف کا مہینہ، سب کا روزہ انصاف آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ دنیا میں مختلف محنتیں ہیں، اس کے لیے یونیورسٹیاں بھی ہے اور کالج بھی ہے، 20 سال لگاتے، کیا لگاتے ہیں؟ لگاتے نہیں لگاتے، اور لاکھوں خرچ کرتے ہیں، آخر میں اگر وہ اس کو پاس کر دے تو کیا دے دیتے ہیں؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا دیتے ہیں، اس کو آپ نام جو کچھ بھی رکھ دو، یہ کاغذ لے لو ہماری طرف سے کہ یہ پاس ہو گیا، کیا ہو گیا؟ بن گیا ڈاکٹر۔ اس کاغذ پر جنت میں کیا کچھ ملے گا؟ دنیا میں اللہ کیا کیا دروازے کھول دیں گے؟ اچھا، تو اس کاغذ کا اتنا محبت، اتنا پیار کیوں ہے کہ اس کاغذ پر نوکری ملنے کا امکان ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہ شاید کوئی اچھی نوکری مل جائے، یقینی نہیں ہے، وہ کاغذوں والے بہت پھر رہے ہیں، امکان ہے، صرف نوکری ملنے کا امکان ہے، 20 سال لگا رہے ہیں، لگا رہے ہیں نہیں لگا رہے ہیں، یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، ملک کو چھوڑ کر کے پتہ نہیں یورپ میں جا رہے ہیں۔ اور جس محنت کو سیکھ کر کرنے سے انسان اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کا نمائندہ بن جائے، اور اللہ خوش ہو کر دروازے کھول دے نعمتوں کی دنیا میں، اور آخرت میں اللہ پاک وہ شاہی زندگی نصیب فرمائے کہ جو چاہو وہ سب کو، جو نہیں چاہو گے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ اس محنت کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے بہت زیادہ ہیں، انصاف آپ کے ہاتھوں میں ہے، بغیر سمجھے ہوئے سے وقت گزاری تو اور بات ہے، لیکن سوچ سمجھ کے کہو۔ اتنی بات تو سمجھ میں ضرور ہے کہ چلوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ سالوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ کس کا ہے بھائی؟ تعداد میں نہیں بتا رہا ہوں، ہر ایک اللہ کے ساتھ کہ مسئلہ سالوں کا ہے، چلوں کا نہیں ہے۔ تو پھر یہ چلوں کے لیے ہمیں کیوں بولا؟ اتنا خرچہ ہم نے کیا ہے۔ تو بزرگوں نے دیکھا کہ سالوں کے لیے ان میں سے کوئی تیار نہیں ہے اس وقت۔ سالوں کے لیے کہو گے تو کل کوئی نظر نہیں آئے گا، مرکز خالی ہو جائے گی۔ ان کو لانا ہے تو چلوں کے نام پہ لے آؤ، کیا لے آؤ؟ کہ آ جاؤ 3 چلے کے لیے، آ جاؤ 7 مہینے کے لیے، آ جاؤ 1 سال کے لیے، زیادہ نہیں ہے۔ کیوں بلا رہے ہیں؟ اس لیے بلا رہے ہیں کہ سالوں کے بعد جو انسان بنے گا تو ویسے خود بخود تو نہیں بنے، کچھ کرے گا نا، وہ کرتے کرتے سالوں کے بعد بنے گا۔ وہ جو کچھ کرنا ہے وہ دعوت ہے، کیا ہے؟ وہ دعا ہے، کیا ہے؟ اور مشکل ہمارے لیے ہے کہ نہ دعوت میں دل لگ رہا ہے، نہ دعا مانگنے میں دل لگ رہا ہے۔ وہ گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ دل کسی اور جگہ لگا ہوا ہے، اور مسجد میں دل نہیں لگ رہا ہے کہ بھئی 2 گھنٹے ہو گئے، لمبا بیان ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کیوں؟ کہ جی کسی اور جگہ لگا ہوا ہے، وہ سب کو معلوم ہے کہاں لگا ہوا ہے۔ تو سال اس لیے ہے، 7 مہینے اور 3 چل اس لیے ہے کہ خدا کے لیے مان جاؤ، سب کو چھوڑ کر کے آ جاؤ، اور جن کو چھوڑ کر کے اس سے رابطے چھوڑ دو، اپنے دل دماغ کو فارغ کرو۔ اگر بننا ہے اپنے چندہ دینا ہے تو اور بات ہے، وہ تو انشاءاللہ قبول ہے، کیا ہے؟ اگر بننا ہے تو رابطے چھوڑ دو، اور یکسوئی کے ساتھ مسجد میں رہو۔ کہاں رہو؟ کہاں رہو؟ نفس پر جو گزر دے گزرنے دو، برداشت کر لو، جانا نہیں ہے۔ گشتوں میں جانا مشورے سے ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے؟ حاجت کے لیے جانا بقدر حاجت ہے، باقی مسجد میں رہو۔ اور مسجد میں کیا کرو گے؟ تو سب سے پہلا کام ہے کہ دعوت سنو، ہر اجتماع عمل میں اول سے آخر تک بیٹھو، سنو، اور اس لیے سنو کہ جی بھی لگ جائے سننے میں اور اندر بھی اتر جائے، اور سننے کے بعد پھر جا کے دعوت دو، تاکہ دعوت دینے میں بھی جی لگ جائے۔ پھر جب آ رہے واپس تو وہ سوچتے رہو، تاکہ اس سوچنے میں بھی دل لگ جائے کہ جو میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں یہ حق اور سچ ہے، اس کو اپنے دل میں لانا ہے تو اپنے آپ سے کہنا شروع کر دیں۔ اور پھر مسجد میں آ کر جو کہہ رہے تھے وہ کرنا بھی ہے، یہ نہ ہو کہ ہاتھی کے دان ہو کہ کھانے کے لیے اور ہے، دکھانے کے لیے اور ہے، تقریری بہت کر رہے، کچھ نہیں رہے، وہ کرنا بھی شروع کریں۔ اس طرح 4 مہینے مسلسل، 7 مہینے مسلسل، 1 سال مسلسل اس میں لگنا ہے، تاکہ دل لگ جائے دعوت میں۔ کس میں؟ اور پھر رو رو کے مانگنا ہے، گھنٹوں مانگنا ہے، اجتماع عمل کے بعد، نفلوں کے بعد، فرضوں کے بعد، تسبیحات کے بعد، تاکہ دعا میں دل لگ جائے اور مسجد میں دل لگ جائے۔
دل لگ گیا تو سمجھو کہ اس کو یہ پودا لگ گیا. کیا لگ گیا؟ اس کو داخلہ مل گیا. انشاءاللہ بنے گا سالوں کے بعد اگر اسی طرح چلتا رہے, درمیان میں کوئی مصیبت پھر آفت نہ آ جائے. اس کی نشانی پھر یہ ہے کہ جب یہ حاجی صاحب واپس چلے جائیں گے نا تو وہاں جا کے دیکھو کس کا دل لگ گیا نہیں لگا. وہاں پوچھو کہ حاجی صاحب کہاں ہوتے ہیں, کہ وہ تو جب سے آئے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. کہتے کاروبار ٹپ ہو گیا, دیوالیہ بن گیا ہے. وہ بیچارے کبھی کارخانوں میں ہوتے ہیں, کبھی دکانوں میں ہوتے ہیں, نماز کے لیے بھی سب سے آخر میں پہنچ جاتے ہیں. تو اس کا کیا معنی ہے کہ حاجی صاحب کا دل لگ گیا ہے, 3 چلے لگ گئے. آپ بتا دو بھائی, زور سے کہو. شکر ہے 3 چلے لگ گئے لیکن دل نہیں لگا ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ درخت بن جائے گا. جو پودا لگا ہوا نہیں ہے اس کی امید ہے کہ درخت بن جائے گی. اور اگر آپ واپس جا کر دیکھا اپنے آپ کو, میں اپنے آپ کو دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو, کسی اور کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھو تو ماشاءاللہ ہر وقت مسجد جو بھی فارغ وقت ہے سارے اوقات مسجد میں دے رہے ہیں. اور مسجد میں جا کے دیکھو تو یا دعوت سن رہے یا دعوت دے رہے, یا اعمال میں لگے ہوئے ہیں. ان سے پار ہو کر تو رو کر مانگ رہے اللہ سے کہ اللہ ہدایت دے دے, ہمارے دلوں کو پھیر دے. تو یہ بتاؤ اس حاجی صاحب کا 3 چلے لگ گئے یا دل لگ گیا؟ میرے خیال میں دونوں لگ گئے. کیا لگ گئے بھائی؟ کیا لگ گئے؟ 3 چلے بھی لگ گئے, دل بھی لگ گیا ہے. جس کا دل لگ گیا ہے اس کو داخلہ مل گیا. کیا مل گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ آپ اگر اس طرح چلتے رہے, مسلسل کرتے رہے, کمی بیشی ہوگی لیکن ناغہ نہیں اس میں, تو 8 مہینے اس کو اجازت ہے وہاں مقام پہ رہنے کا. کتنے؟ مشورے سے 8 مہینے آپ وہی رہو انشاءاللہ. آپ کا نام درج ہے یہاں پہ. 8 مہینے کے بعد پھر 4 مہینے کے لیے تشریف لے آئے. کوئی کمزور بوڑھا بابا ہے تو چلی کے لیے آ جائیں, آخری درجہ ہے وہ. اور پھر یکسوئی کے ساتھ دوبارہ آ کر ان اعمال میں اس طرح یکسوئی کے ساتھ لگو کہ دل اور لگ جائے. دعوت میں, اعمال میں, تلاوت میں, تسبیحات میں, مسجد میں رابطے مت کرو, چھوڑ دو. اور پھر 8 مہینے آپ کو اجازت ہے جاؤ ماشاءاللہ اپنے بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, کاروبار کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرو, لیکن وہ سب کچھ شریعت کے مطابق ہو. پھر آ جاؤ 4 مہینے کے لیے, اور پھر یکسوئی کے ساتھ اس سے زیادہ ہر دفعہ جو ہے زیادہ اعمال میں شوق و رغبت کے ساتھ انہماز بڑھ اور بڑھ جائے. پھر جا کر 8 مہینے کے بعد ابھی سال کی جماعت بنا کے لے آؤ, اور اس طرح ساتھی تیار کرو اپنے مسجد اور محلے سے جو بالکل یکسوئی کے ساتھ رابطے ماپتے بالکل نہ کرے. اب اعمال میں اس طرح سال گزار دے کہ اور جی لگ جائے. جس طرح دکانداروں کا ہوتا ہے, پھر پہلے سینکڑوں میں, پھر ہزاروں میں, پھر لاکھوں میں, پھر کروڑوں میں. کیا ہوتا ہے ان کا تو ایک جگہ وہی ختم ہو جاتا ہے, یا ختم نہیں ہوتا ہے. سال لگانے کے بعد پھر 8 مہینے رہو, پھر آ جاؤ. اس طرح آنا جانا شروع کرو. کب تک بھائی؟ بولو بھائی, کب تک؟ اچھا یہ سب کچھ کرو تاکہ جلدی مر جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. موت تک یہ اتنا سب کچھ نظام ہم نے بنایا لوگوں کو مارنے کے لیے. وہ کہہ رہے کہ موت تک, تو بھائی موت کا فکر نہ کرو. فرشتوں کے ذمہ, کس کے ذمہ ہے؟ انشاءاللہ جا بھی چپ جاؤ گے, ان کے پاس کاغذات موجود ہے, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. کو طریقہ آتا ہے لینے کا. ہم نے جو نظام بنایا بزرگوں نے ہمیں دیا ہے, اس پر اس طرح چلنا ہے کہ جب تک ہم بن نہ جائے. کیا نہ ہو جائے؟ مر نہ جائے یا بن نہ جائے. خاموش ہو گئے. جب تک بن نہ جائے, اور کسی کے سامنے بننا نہیں کہ آرام سے چلو موت تک ہے, چلے بس ناشتے کرتے رہو. اسی سے سارا معاملہ ہو گیا ہے. یہ سستی کیوں پیدا ہو رہی ہے کہ بننے کے لیے نہیں کر رہے, مرنے کے لیے کر رہے, کہ خود ہی مر جائیں گے. چاہے لوگ وہ تبلیغ میں نہیں, وہ بھی مر رہے ہیں, ہم بھی مر جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ بننے کے لیے ہے کہ ہم مرنے سے پہلے کیا بن جائے؟ بندہ بن جائے. کیا بن جائے؟ کیا بن جائے؟ چاہے متقی کہو, چاہے اللہ کا ولی کہو نہ. اور جو بندہ بن جائے گا اللہ اس کو اپنا نمائندہ کا بنائے گا. جو آدمی خود حکومت کے باغی ہے, اب حکومت کے ٹکراؤ میں ہے, اس کو سعودی عرب سفیر بنا دیں گے کہ جا کے مکہ مکرمہ میں ہمارے خرچے پہ رہو. اس کو کہاں بھیجیں گے کہ تو باغی ہے, نافرمان ہے, جیل بھیج دو. کہاں بھیج دو؟ امت مسلمہ میں سے اللہ نمائندہ ان کو بنائیں گے جو اللہ کے بندے بن جائے دعوت کے راستے سے. کس راستے سے؟ تو اس میں یہ ہے کہ بننے کے لیے کیا یہ 6 باتیں ہیں. ان 6 باتوں کی دعوت سننا بھی ہے, ان 6 باتوں کی دعوت دینا بھی ہے, یہی سوچنا بھی ہے, یہی کرنا بھی ہے, اللہ سے رو کر مانگنا بھی ہے.
مسلسل 4 مہینے، مسلسل 1 سال، یہاں تک کہ جی لگ جائے. کیا لگ جائے؟ اور پھر ترتیب سے آنا جانا شروع کرے. کب تک؟ بولو بھائی. مشکل سے 5-6 بول رہے، پیچھے والے پتہ نہیں وہاں سن رہے یا نہیں سن رہے. اور اس بننے تک جو کچھ ہو برداشت کر لو. کیا کر لو؟ کیا کر لو؟ نہیں کرو گے تو پھر وہاں زیادہ برداشت کرو گے ملے گا کچھ نہیں سوائے کاغذ کے. یہاں برداشت کرو، سب کچھ دے دیں گے اللہ پاک، لیکن جلدی نہ کرو. کیا نہ کرو؟ اب جب دل لگ گیا دعوت میں اور دعا میں، تو پھر سب سے پہلے دعوت کے راستے سے دین میں ہم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ تو سب سے پہلی محنت دعوت اور دعا کے ایمان اخلاص پر. کس پر؟ سب سے پہلے سیکھنے کی چیز دعوت کے راستے سے اور دعا کے راستے سے وہ ایمان اخلاص ہے. اس پہ سب سے زیادہ وقت لگتا ہے. شرم کی بات ہے لیکن کیا کرو، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا ہے. جس طرح دنیا میں کی محنتوں میں سب سے پہلی محنت کیا ہے؟ مال کماؤ. کیا کماؤ؟ پیسہ جمع کرو. سب سے پہلی محنت ہے، اس پر سال ہاتھ سال لگ جاتے ہیں. اور پیسہ کما کر لانے کے بعد پھر افطاری پر انشاءاللہ 5 سال نہیں لگیں گے. ابھی کنٹین جا کر پیسہ دکھا دو، وہ دے دیں گے انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح اس بشیر کو احکامات کے مطابق چلانے کے لیے ایمان اخلاص اندر چاہیے. اس پر سب سے زیادہ وقت لگتا ہے. جب وہ پیدا ہو جائے تو 1 منٹوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. غیبت ختم، جھوٹ ختم، دھوکہ ختم، بے ایمانی ختم، اندر کی خرابیاں نکل جائے گی. لیکن یہ دعوت کے ساتھ ہے. اسی کا نام تزکیہ ہے، یہی تربیت ہے. وہ ساری بیماریوں کی وجہ یہ ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اس کے سب کچھ کے وہ خرابے کی بھی فقر ہے. کیا ہے؟ غلط ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں. وہ ایک آپ نے سنا کسی ڈاکٹر کے پاس مریض آئے، اس نے کہا بھائی مجھے سخت درد ہے. کہ کہاں؟ کہ گھٹنوں میں. عمر کیا ہے؟ کہ 70 سال ہے. کہ بڑھاپا ہے. کیا ہے؟ یہ عمر کا تقاضا ہے، اس وقت بڑھاپے میں ہو جاتا ہے. اس نے کمر میں سخت درد ہے. اس نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے. اس نے کہا نظر کمزور ہے. کہتے بڑھاپا ہے. کہ سنائی نہیں دیتا کہ بڑھاپا ہے. کہ چکر آتا ہے مجھے کہ بڑھاپا ہے. اور اس کو بڑھا کے کیا لفظ سن کر بری لگ رہی کہ میرے بال سفید ہو گئے تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں. بہت غصے ہو رہے تھے لیکن برداشت کر رہے تھے. آخر میں برداشت حد سے باہر ہو کر بے اختیار زور کا ایک تھپڑ ڈاکٹر صاحب کو لگا دیا کہ بڑھاپے کے بچے اور کچھ سیکھ کر کے میڈیکل میں یا بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے. نے کہا بابا یہ بھی بڑھاپا ہی ہے. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تربیت کیا ہوتا ہے؟ سب کی بنیاد کیا ہے؟ ذوق ایمان ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایمان کمزور. بس ایمان کی کمزوری ساری بیماریوں کی جڑ ہے. جس طرح بڑھاپا ہی ہے. بوڑھا جوان بن جائے تو پھر گھٹنے میں درد ہے؟ بولو بھائی. کمر میں درد ہے؟ پھر کیا ہے؟ چکر آئے گا کہ نہیں ہے؟ جوان آ جائے تو سب کچھ ہے. اس طرح جو جتنی خرابی اپنے اندر ہے ساری جہاں جہاں دکھنے کی کیا اپنے اندر ہی ہے. ان سب کی وجہ یہی کہ ایمان کمزور ہے. کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کمزور ہے، آخرت پر ایمان کمزور ہے، فرشتوں پر ایمان کمزور ہے، قیامت پر ایمان کمزور ہے، عقیدے میں شامل ہے. بس کیا ہے؟ اپنے تجربوں پر بڑا یقین ہے. اس یقین بدلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ دعوت ہے. اور دعوت سنو، تنہائی میں اپنے آپ سے کہو، رو رو کے اللہ سے مانو. اور اس کا یہ معنی نہیں کہ بھائی ایمان نہیں، ایمان ہے، شکر ہے، گنتی میں ہم ہیں، مومن ہیں سارے. لیکن بندہ بننے کے لیے جس ایمان کی ضرورت ہے وہ مکے والی ایمان ہے. کون سی ایمان ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان والو وہ ایمان سیکھو. پہلا نمبر یہ ایمان نہیں، وہ ہے مکے والی ایمان، وہ صحابہ والی ایمان پہلا نمبر ہے. کیا ہے؟ ہم سمجھتے کہ پہلا نمبر کلمہ ہے، وہ تو مجھے یاد ہے. کیا ہے؟ تقریر کرنا مجھے آ گیا ہے. یہ پہلا نمبر نہیں، یہ پہلا نمبر وہ ہے. اور اس ایمان کے ساتھ اخلاص بھی ہے. کیا ہے؟ اور ایمان اخلاص کے بعد سب کچھ آسان بھی اور قبول بھی ہے. ورنہ کچھ نہیں کر سکتے ہو اور کر بھی لیا تو اللہ کی کوئی قیمت نہیں ہے. بخاری کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمان. ہر جگہ شرط لگا رہے کہ روزہ رکھو، تراویح پڑھو، لیلۃ القدر ہو، ساری رات جاگتے رہو، لیکن ایمان اخلاص ہو تو کچھ ملے گا، نہیں ہے تو بیکار ہے. کیا ہے؟ کچھ نہیں ملے گا. پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں لے جائے گا اس کو. تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان اخلاص ہے. اس زمانے میں اس کا رواج اور فضا نہیں ہے. ہم مطمئن ہیں کہ بھئی کیا ہے کہ ایمان اخلاص تو ہے. اور کسی کا نام مومن خان، اس کو سمجھانا تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مومن خان سے کہو کہ ایمان سیکھو، کہ اچھا میرے بارے میں آپ کو شک ہے، کارڈ دکھا دیتا ہوں آپ کو.
ہم کہتے ہیں بس وہ سارے مومن خان ہے. کیا ہے بھائی؟ ہے ایمان تو ہے، شکر ہے، لیکن جس ایمان کا مطالبہ ہے اس کے لیے محنت ہے. کس کے لیے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ بھی نیت کرو. طریقہ تو سب کے سامنے آ گیا نا بھائی. چلنا کس کے ذمہ ہے؟ خود جاؤ گے، اپنے کندھے پہ اٹھا کے ہمیں لے جائے گا؟ ہمیں ایسا امیر صاحب دے دو کہ ہم یہاں بٹھا کر وہاں پھینک دیں؟ نہیں، ہمارے پاس ہے راستہ، سب کو بتا دیا ہے. اللہ مجھ بھی چلنے کی توفیق، سب کو چلنے کی توفیق دے دے. اب اندر کا یقین ٹھیک ہو جائے، اندر کی نیت ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے تو یہ محنت ہے. اور پھر اپنا استعمال ٹھیک ہو جائے ہر جگہ، اس کے لیے نماز ہے. کیا ہے؟ نماز میں سر سے لے کے پیر کے ناخن تک سارے اعضاء جوارح پرزوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے صحیح صحیح. جس کو نماز میں صحیح چلانا آ گیا تو انشاءاللہ ہر جگہ صحیح چل سکتا ہے. اور جس کو نماز میں صحیح چلانا نہیں آیا، بچوں والی نمازیں پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ بچوں والی نماز جانتے ہو نا؟ کوئی نہیں ہے، 20 سال سے پڑھ رہے کہ غلط، کتنی غلطی وہ چل رہی ہے. طریقے میں سینکڑوں غلطی، دھیان میں خرابی، یقین میں خرابی، نیت میں خرابی، اور بڑے مطمئن ہے کہ شکر ہے میں امام بن گیا ہوں. کیا بن گیا ہوں؟ تو بچوں والی نماز نہیں، صحابہ والی نماز. صلو کما رأیتمونی اصلی. وہ نماز بھی دعوت کے راستے سے آ سکتے. جاؤ دعوت دو لوگوں کو، اپنے آپ کو اناڑی سمجھ کرو کہ مجھے یہ نماز خود بھی نہیں آتا، اس کو سیکھنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں کہ زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کر دیں. اور پھر مسجد میں آ کر جس نماز کی دعوت دے رہے تھے اس طرح نماز پڑھنے کی زور لگا دینا. ہاتھی کے دانت نہ ہو کہ کھانے کے لیے اور ہے، دکھانے کے لیے اور ہے. لوگوں کو صحابہ کرام والی نماز سنا رہے تھے، جب خود پڑھنے کا ہوا گیا تو 5 منٹ میں سب کچھ ختم ہو گیا. تراویح کے اندر تو پتہ نہیں مشین بن گیا یا کیا بنا ہوا ہے. وہ نماز ہی نہیں ہے جو بد دعا دے رہے اس کو، 20 رکعت بد دعا دے رہے اس کو. حیران کی بات یہ کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے یہاں نہیں پڑھ سکتے. کہاں جا رہے ہو؟ کارخانے پہ جا رہے ہو. وہ جلدی سے اٹھ بیٹھ کر کے جا کے سو جاتے ہیں. کتنی زبردست نقصان کی بات ہے. جس کا یہاں یہ حال ہو گئی، گھر بیچارہ جا کے کیا کرے گا؟ واضح بات ہے کہ کیا کرے گا، وہی ہوگا. اور اس محنت کی خوب بدنامی ہوگی کہ چلا لگا کہ آیا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوتا، تبلیغ سے کوئی بنتا نہیں ہے. تبلیغ کی بدنامی ہو رہی ہے، خوب بدنامی کر رہا ہے. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے دے کہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اپنے بننے کی محنت ہے، لوگوں کو ٹھیک کرنے کی محنت نہیں، لیکن دعوت کے راستے سے. اور دعوت کا فائدہ سب کو ہے. کس کو ہے؟ اس طرح نماز پڑھنے کی کوشش کریں. فرض نمازیں بھی، سنن مؤکدہ بھی، تراویح 20 رکعت بھی، اور پھر قضا نمازیں بھی اور نوافل بھی. کیا خیال ہے؟ سب کچھ کریں گے تو کتنے گھنٹے فارغ ہوں گے ہم؟ کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ جتنا آپ عرض کیا آپ کے، یہ میں شروع کرو آپ شروع کرو تو کتنے گھنٹے فارغ ہوں گے؟ 1 سیکنڈ بھی فارغ نہیں ہے. اور نہ کرو تو گھڑی کو دیکھتے رہو، دعا کرو کہ بیان ختم ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ختم ہو گئی، چھٹی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ہمارے چھٹی نہیں ہے. نماز کے اندر چھٹی ہے، نماز کے اندر چھٹی ہے. ہاں کیوں؟ ابھی کیا میں تو رکوع میں چلے گئے، چھٹی ہو گئی کہ چھٹی نہیں ہے؟ کیا ہم سے رکوع میں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ رکوع سے پھر کھڑے ہو گئے، پھر رکوع سے پھر سجدے میں گئے، پھر کھڑے ہو گئے. چھٹی نہیں ہے. عمل سے عمل، عمل سے عمل، عمل سے عمل، یہ نماز ہے. یہاں چھٹیاں کس نے رکھی ہے؟ اور جو اس طرح کرے گے وہ بازاروں میں جا سکتے ہو، بازاروں میں پھرنا، یہ کرنا. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے دے. تو کون کون تیار اس کے لیے انشاءاللہ؟ کب سے انشاءاللہ؟ ابھی شروع کر لو گے نا. اس طرح یکسوئی کے ساتھ کہ دل لگ جائے. کیا لگ جائے؟ اور پھر یہ سارے اعمال کرتے رہے کب تک؟ ہاں مرنے تک یا بننے تک؟ بننے تک. بس اس میں لگنا ہے. اور بن جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ دروازے کھول دیں گے. تو یہ دروازے صرف اپنے آپ پہ کھلوانا چاہتے ہو؟ گھر میں کسی اور پر تو نہیں کھلوانا چاہتے ہو؟ تو سب پھر نہ ہونا اس پہ. یا نو کہ ایک بابا جی کے لیے بستر خرید لے کہ وہ تبلیغ والوں کے حوالے باقی کو نہ چھوڑے، پیسے کما رہا ہے. کیا کما رہا ہے؟ اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر باقی کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اپنے طریقے پر سب کو ترغیب دے دو، ماحول بناؤ کر کے محلے میں ماحول بناؤ. اپنے دوستوں رشتہ داروں کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک وہ آ نہ جائے. کیا نہ جائے؟ سب کو لگاؤ اور سب کچھ لگاؤ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے. جب تک سب کو نہیں لگائیں گے تو ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. محتاج ہم ہیں.
اور جب ہم محتاج ہو تو ہمارے کہنے کا انداز بھی خوشامدہ بھی ہوگا، غصے بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کوئی کیا ہوگے فخر بھی نہیں کریں گے، برداشت بھی کر لیں گے، سب کچھ آسان ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ میرا۔ تو یہ کرو، باقی افطاری سحری حاجت ہے، اس میں کیا ہو سال اعظم ہو، کھجور ہاتھ میں لے کر کے بھی دعائیں پڑھ سکتے ہو، افطاری کے دسترخوان پر جا کر بھی اپنے آپ کو دعوت دے سکتے ہو، درگاہ میں اور چیزیں ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ۔ الله أكبر الله أكبر الله